السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ تعالیٰ کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو احکام اس کے اندر بتائے گئے ہیں وہ مومنوں کے لیے بتائے گئے ہیں، اللہ رب العزت ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر، اے ایمان والو مذاق نہ اڑاؤ۔ مذاق اڑانا یہ قول سے بھی ہوتا ہے، فعل سے بھی ہوتا ہے اور اشارے سے بھی ہوتا ہے، اور جس سے دوسروں کی تحقیر یعنی دوسروں کو حقیر جاننا مراد ہوتا ہے۔ یعنی ہم مذاق کب اڑاتے ہیں؟ جب ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، ہم اپنے سے کسی کو کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو دوسرے کا پھر وہ مذاق اڑاتا ہے، اور مذاق کبھی زبان کے ذریعے سے یعنی قول کے ذریعے سے اڑاتا ہے، کبھی فعل کے ذریعے سے اشارے سے، اور کبھی اشارہ کر کے بھی یعنی آنکھ کے اشارے سے اور دوسرے اشارے سے وہ مذاق اڑاتا ہے۔ مذاق اڑانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مذاق اڑانے کی وجہ دو وجہ ہوتی ہے۔ جب آپ کا کسی سے اختلاف ہو تب ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، یعنی ہم اس کا مذاق کب اڑائیں گے؟ جب ہم کو اس سے اختلاف ہو کسی بات پر، یا کبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا بننے کی شوق میں۔ جب انسان کو اپنے آپ کو بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے تو پھر وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ اور جیسے یہاں پہ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو مردوں کو کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ یعنی کوئی جماعت کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ اور پھر مردوں کے ساتھ ساتھ الگ سے عورتوں کا، جبکہ حکم اگر آیا ہے تو وہ دونوں کے لیے ایک سا ہے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی اور جناتوں کے لیے بھی، لیکن یہاں پہ الگ سے نصیحت کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ برائیاں جہاں پہ مرد میں ہوتی ہے تو عورتوں میں بھی یہ برائیاں پائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ تو عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہو۔ یعنی ہم اگر کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں وہ ہم سے بہتر ہو، کیونکہ کسی کے دل کا تقویٰ ہم نہیں جانتے، کسی کے دل کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، کسی کے ایمان کی حالت کو ہم نہیں جانتے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو اس کے گناہ، اس کی برائی کی وجہ سے اگر اس کو حقیر بھی جان رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے اسے ہدایت مل جائے، وہ توبہ کر لے اور وہ کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہم سے ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ نکالو، مطلب عیب جوئی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کا عیب نہ نکالو۔ جیسے سورہ حمزہ آیت نمبر 1 میں اللہ فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تانا زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے، یعنی تانا مارنے والے اور عیب نکالنے والے کے لیے ہلاکت ہے، یہ جہنم کی ایک گھاٹی ہے۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ نکالو، اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ 3 بات کا یہاں پہ وصیت کی گئی، اور برے القاب سے نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فسق نام سے یہ دوسرا جرم ہے جو کفر کے بعد بیان کیا گیا تھا، جو کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ تو کافر کفر کے بعد
دوسرے نمبر کا یہ گناہ ہے والفسوق، یعنی فسق کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان تین گناہ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد یہ فسوق سے پکارنا برا ہے، مطلب اس القاب اس طریقے سے پکارنا کسی کو برا ہے، یعنی مذاق اڑانا یا کسی کے اوپر ہنسنا، تانے دینا، برے القاب سے پکارنا، یہ ساری چیز کبیرہ گناہ ہے، اور یہی اس کو اللہ رب العزت نے فسوق کہا۔ اور جس نے توبہ نہ کی، یعنی اس گناہ کرنے کے بعد، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں، ظالمون کہا یہاں پر اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ مذاق اڑانے کے تعلق سے اور اس میں جو تینوں جرم بتائے گئے ہیں اس کے تعلق سے چند احادیث ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی یہ آپ کے بدائی کے جو حج تھا وہ اور حجۃ الوداع کے جو خطبے آپ نے جگہ جگہ پہ ارشاد فرمائے تھے، اس میں سے ایک یہ خطبہ تھا جو 10 ذی الحجہ کو تھا۔ لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا یہ حرمت والا دن ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح اس دن، اس شہر اور اس مہینے کی حرمت، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے وہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا آج کا دن حرمت والا ہے، جیسا یہ شہر حرمت والا ہے، جیسا یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طریقے سے مسلمان کا خون، یعنی مسلمان کا مال، اس کی دولت، اور مسلمان کی آبرو، اس کی عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طریقے سے اس دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ آپ نے اس کلمے کو دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ آپ دیکھیں اس 3 بات کو آپ نے بیان فرما کر کے یہ کہا کہ یا اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ آپ کی اپنی امت کو وصیت ہے، یہ وصیت ہے کہ ہم کسی کے خون سے بچیں، کسی کے مال سے حرام طریقے سے کسی کا مال کھانے سے بچیں، اور کسی کی آبرو کو یا کسی کی عزت کو پامال کرنے سے ہم بچیں۔ یہ نبی مکرم کی وصیت ہے جو یہاں، اور پھر آپ نے فرمایا جو یہاں موجود ہے وہ اس کو پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ ہو جانا، یعنی مسلمان کی گردن مار کر کے کافر نہ ہو جانا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، بخاری شریف حدیث نمبر 1739، مسلم شریف حدیث نمبر 1679۔ ایک اور مسلم شریف میں ایک حدیث جیسے یہاں پہ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے مسلمان بھائی عیب کو ظاہر نہ کرو، اپنے بھائی کو رسوا نہ کرو، یعنی کسی مسلمان کا کوئی عیب تھا، اب اس نے توبہ کر لیا ہے، اب وہ واپس آ گیا، یا کسی نے کوئی عیب کیا ہے اور پھر وہ اپنے عیب پر شرمندہ ہے، تو ہم اس کے عیب کو ڈھونڈ کر کے اور اس کو لوگوں کے سامنے لائیں، یہ کیسا جرم ہے، یا اس کو چھپانا کیسا اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اس کے تعلق سے یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کسی بندے کے عیب نہیں چھپاتا مگر یہ کہ اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپاتا ہے، یعنی کوئی بندہ اگر کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا لے گا تو کل قیامت کے دن، کل حشر کے میدان میں جہاں پر ہر انسان اپنے عیبوں کو لے کر کے کھڑا ہوگا، ہم میں سے کون ہے جس کے پاس عیب نہیں ہے؟ جب ہم سب اپنے میدان حشر کے میدان میں اپنے عیبوں کو لے کے کھڑے ہوں گے، جہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، بھائی بھائی سے، بیٹا باپ سے، اور ماں بیٹے سے بھاگے گی، اور
ہر رشتہ دار وہاں پر ہوگا، ہر عزت کرنے والا وہاں پہ ہوگا، چھوٹے ہوں گے بڑے ہوں گے۔ اس ٹائم پہ جب ہمارے عیبوں کو اکھاڑا جائے گا، ہمارے عیبوں کو نکالا جائے گا۔ آج اگر ہم کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتے ہیں تو کل حشر کے میدان میں خالق کائنات ہمارے عیب کو چھپائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا یہ فرمان ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2590۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو فاسق یا کافر کہے اور وہ شخص فاسق یا کافر نہ ہو تو تہمت کا وہ کلمہ خود کہنے والے پر لوٹ آئے گا۔ یعنی کسی نے اگر بغض کی بنا پر یا حسد کی بنا پر کسی کو یا کسی بھی برائی کے بنا پر کسی کو کافر کہتا ہے، منافق کہتا ہے اور فاسق کہتا ہے یا اس طریقے سے کوئی بری چیز اس کو کہتا ہے، اور اگر اس کے اندر یہ برائی نہیں ہے، اگر وہ مسلمان ایسا نہیں ہے، تو پھر وہ برائی اس کے اوپر پلٹ آئے گی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس، اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ ہمارا دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، اسے جیسا چاہتا ہے الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو ایسے برے القاب سے یا ایسا برا کہہ کر کے اس کی عزت کو پامال کریں، اور وہ اگر ویسا نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت اس چیز کو ہمارے اوپر لے آئے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 6045۔ اس آیت میں آخری جو برائی بتائی گئی، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ نکالو اور ایک دوسرے کے برے القاب سے نہ پکارو۔ تو برے القاب سے پکارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو بنو سلمہ کا جو قبیلہ تھا وہ لوگوں کے 2 3 نام ہوا کرتے تھے، اور یہ نام دوسرے اور تیسرے جو نام ہوا کرتے تھے وہ دوسرے لوگ رکھتے تھے، اور اس نام سے ان کو چڑھایا جاتا تھا۔ اس نام، اور وہ نام جب لیا جاتا تھا تو اس سے برا لگتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ یہ مسند احمد کی روایت تھی، اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، ابو داؤد 4962، مسند احمد جلد نمبر 4، حدیث نمبر 18318 کہ کسی کو اس کے برے نام سے مت پکارو، یعنی 2 یا 3 نام رکھنا اور اس کے برے القاب سے اس کو پکارنا یہ منع کر دیا گیا۔ اس آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فاسقانہ نام سے پکارنا برا ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی یہ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے، اور توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان برائیوں کو دل سے برا جان کر کے اس سے پلٹ جانا اور دوبارہ اس کو نہ کرنا، نیک کام کرنا شروع کر دینا، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہ اگر ان گناہوں کے ساتھ جائیں گے تو یہ ظالم کہلائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کر کے اور ان برائیوں کو دور کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 12۔ اے ایمان والو، بہت سے بدگمانیوں سے بچو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ 3 گناہ یہاں پہ بیان کیے گئے اور ایمان والوں سے مطالبہ ہے۔ سب سے پہلا، اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، برے گمان سے۔ بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ تو بعض جو بدگمانیاں ہوتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، یہ گناہ تک پہنچا دیتی ہے۔ تو بدگمانی سب سے پہلے اللہ رب العزت کے تعلق سے ہمارا گمان صحیح ہو کہ اللہ رب العزت کے جو صفات ہیں اس صفات کا صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہی مالک جانے کہ وہ رحمان ہے، کوئی اور رحمان نہیں ہو سکتا۔ وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے۔ تو اللہ رب العزت کے تعلق سے گمان صحیح ہوگا تو ہم اللہ رب العزت کو صحیح معنوں میں اس کی عبادت کر پائیں گے اور اس کی توحید پر ہم قائم رہ پائیں گے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا گمان صحیح ہو۔ جیسے کچھ سیرت کی باتیں بتا کر کے لوگ دوسروں کو
مشتعل کرتے ہیں، اس کو شک میں ڈالتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم صحیح طریقے سے مطالعہ کریں، اور وہ سیرت کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کا ہم مطالعہ صحیح طریقے سے کریں، تاکہ ہم نبی مکرم کے تعلق سے گمان ہمارا صحیح ہو، تبھی ہم رسالت کو صحیح طریقے سے قبول کرنے والے کہلائیں گے۔ اور جب تک ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ اور واشہد ان محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں، ہمارا گمان صحیح نہ ہو، ہماری سوچ صحیح نہ ہو، تب تک ہم اسلام کے دائرے کے اندر بھی نہیں آ سکتے، اس کے اندر شک بھی نہ ہو۔ تیسرا، ہمارا قرآن کے متعلق گمان صحیح ہو کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اور ایک ایک آیت ہمارے خالق نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، اس بارے میں ہمیں کوئی شک نہ ہو، اس میں ہمارا گمان صحیح ہو۔ پھر تیسرا، چوتھا، مومنوں کے تعلق سے ہمارا گمان صحیح ہو۔ اگر ہمارا تعلق مومنوں کے تعلق سے گمان ہمارا صحیح نہیں ہے تو ہم یا آپ اس کے تعلق سے کوئی بھی نیکی نہیں کر پائیں گے۔ نیکی کرنے سے یہی گمان روکتا ہے کہ وہ تو ایسا ہے، میں اس کے ساتھ نیکی کیوں کروں۔ اور مومن کا دل قلب سلیم ہوتا ہے، صاف دل ہوتا ہے، کسی کے لیے بھی اس کا گمان غلط نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا برا گمان گناہ ہے، تو اچھا گمان یہ خوبصورت عبادت ہے کہ ہم کسی کے تعلق سے اگر گمان اچھا رکھیں گے تو پھر اگر وہ ہمارے ساتھ کچھ کم زیادہ بھی کر رہا ہے تو ہمارے لیے اس کی محبت کم نہیں ہوتی، لیکن اگر گمان ہی غلط ہو تو وہ اچھا بھی کہے گا تو وہ برا لگے گا۔ اور گمان ایسی چیز ہے کہ اگر بدگمانی ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لیے آ گئی تو پھر اس کے بعد جب ہمارا گمان ہی اس کے لیے غلط ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کی جاسوسی کرتے ہیں، اس کے عیبوں کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، اور عیبوں کو جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو پھر اس کے عیب کو مل گیا کوئی عیب تو پھر اس عیب کو لے کر کے غیبت کرتے ہیں، اس عیب کو دوسروں کو بتاتے ہیں، اس کی برائی کو دوسروں کو بتاتے ہیں، اور یہ غیبت کہلاتی ہے۔ تو یہ تینوں گناہ کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا، اور جب غیبت سامنے آتی ہے تو پھر وہ غیبت لوگوں کے اندر، دلوں کے اندر پھوٹ پیدا کرتی ہے، برائیاں پیدا کرتی ہے، اور جب مسلمان سے برائیاں پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دلوں کے اندر درار پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ نفرتیں پھر بڑھتی ہے، اور پھر کبھی آپس میں کسی بات میں مدبیڑ ہوتی ہے، اور پھر وہ گالی گلوچ، اور یہاں تک نوبت آتی ہے کہ مار پیٹ ہوتی ہے، اور خاندانیں الگ ہوتی ہے، رشتہ داریاں الگ ہوتی ہے، اور پھر آخر جا کر کے خون خرابے پہ بات ختم ہوتی ہے۔ تو یہ خون خرابہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ گمان سے سٹارٹ ہوا۔ تو یہ گمان اصل میں، ابھی میں آپ کو حدیث بتاؤں گا جس سے کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یہ گمان آتا ہے شیطان کی طرف سے۔ تو اگر ہمارا کسی کے تعلق سے کوئی گمان آیا ہے، اس گمان کو ہم وہیں ختم کریں۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان یہ ہوتا ہے، بدگمانی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں کسی نے آ کر کے بتایا اور ہم نے بغیر دلیل کے اس کی بات کا یقین کر لیا، یا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو لے کر کے گھر سے جا رہے تھے، اور راستے میں دو انصاری صحابی ملے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکو، واپس آؤ۔ وہ واپس آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، بھلا ہم آپ پر بھی بدگمانی کریں گے؟ یہ دیکھیں کیا کہا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور دو صحابی، انصاری صحابی سامنے سے نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بھی روکا، ہماری ماں کو بھی روکا، اور وہ دو صحابی کو واپس بلوایا اور کہا کہ سنو، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کیوں ایسا کہا؟ کہ ان کے دل میں بدگمانی نہ آ جائے کہ یہ رات میں لے کر کے کس کو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس گمان کو ختم کرنے کے لیے کہا، تو وہ کیا کہتے ہیں صحابی؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اے ہمارے نبی، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بھلا ہم بھی آپ پر بدگمانی کریں گے؟ آپ نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ نہ ڈال دے۔ یہ ہے وہ وسوسہ جو بدگمانی بن کر کے انسان کے دل میں آتا ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے، یہ تو وسوسہ تھا جو دل کے اندر آیا، اور وہ شیطان وسوسہ کرتا ہے، لیکن جو انسان کا شیطان ہوتا ہے، انسانوں میں سے جو شیطان ہوتا ہے، وہ آ کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو وہ ایسا ایسا تمہارے بارے میں سوچتا ہے، وہ تمہارے بارے میں ایسا ایسا بولتا ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے، اگر دلیل نہیں ہے تو یہ وسوسہ ہے، اور یہی بدگمانی ہے۔ ہم اس سے یا تو دلیل مانگ لیں کہ تم نے یہ بات جو کہی ہے اس کی دلیل دے دو، یا ہمارے دل میں اگر کوئی بات ایسی آئی ہے کہ وہ فون پہ بات کر رہا ہے، ضرور میری بات کر رہا ہوگا، وہ وہاں پہ کھڑا ہو کر کے دو لوگ بات کر رہے ہیں، میری برائی کر رہے ہوں گے، اس کی دلیل ہے ہمارے پاس؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، شیطان نے آ کے وسوسہ کیا ہے۔
اور یہ دلیل نہ ہونے کی وجہ، اگر دلیل نہیں ہے تو اس کو یہیں پہ ختم کریں، اعوذ باللہ کہہ کر کے اس وسوسے کو ختم کریں، اس بدگمانی کو ختم کریں، کیونکہ یہی پھر آخر لے جا کر کے اور ہلاک کرتی ہے، انسان کو آپس میں لڑواتی ہے اور جماعتوں کو توڑتی ہے، آپس کی رشتہ داریوں کو توڑتی ہے، آپس کے تعلقات کو توڑتی ہے، اور یہاں تک کہ خون خرابہ اور مرڈر تک پہ بات پہنچتی ہے۔ شروعات یہیں سے ہوتی ہے، بدگمانی سے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ کس طریقے سے ایک ایک باریک باریک چیزوں کو ہمارا خالق ہمیں بتاتا ہے کہ یہ برائیاں یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کو یہاں سے ختم کر دو۔ تو بدگمانی ہوتی ہے، آیت کو پھر سماعت فرمائے، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تم ایک دوسرے سے جاسوسی نہ کرو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ پھر یہ غیبت ہوتی ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو انسان کا گوشت، اور وہ بھی بھائی ہے، اور بھائی مر جانے کے بعد اس کا گوشت نوچ کر کے کوئی کھائے، کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تم اگر کسی کا گوشت کھا لو تو اس سے بہتر ہوگا، اور اللہ سے ڈرو۔ بتائیے، گناہ ایسا ہے کہ اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ان اللہ تواب الرحیم۔ تو اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ گمان کے تعلق سے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس حدیث کا نمبر لکھ لیں، بخاری شریف کی حدیث تھی یہ، حدیث نمبر 2038، بخاری شریف حدیث نمبر 2038، حضرت صفیہ والی۔ بدگمانی کے تعلق سے حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اچھا، کئی بار کچھ لوگ آ کر کے بھی ہم کو بتاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا سوچتا ہے ہمارے بارے میں، وہ ایسا سوچتا ہے ہمارے بارے میں، اور یہ جماعتوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، اور رشتہ داریوں کے اندر، محلے کے اندر، ہر جگہ یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو ہم اس بدگمانی کو فوراً روکیں، اس سے کہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر دلیل نہیں ہے تو پھر دوبارہ ایسی بات نہیں کرنا، کیونکہ بدگمانی یہ جھوٹ ہے۔ اگر وہ بدگمانی پھیلا رہا ہے یا ہمارا دل بدگمان ہو رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی خفیہ باتوں کو معلوم نہ کرو، کیونکہ بدگمانی ہوگی تو پھر خفیہ باتوں کو معلوم کیا جائے گا، فون ڈھونڈا جا رہا ہے، جیب ڈھونڈا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ میرا فرمان نہیں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جن کے رسالت کو قبول کر کے ہم اسلام کے دائرے کے اندر آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی خفیہ باتوں کو معلوم نہ کرو، اور کسی کا عیب تلاش نہ کرو، قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگاؤ، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، اور کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، اور کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ کیوں بولا جا رہا ہے کہ بھائی بھائی؟ ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی بھائی کے لیے بدگمانی کرے اور اس کے عیب تلاش کرے اور اس کے لیے حسد کرے یا بغض رکھے۔ تو آخری میں نبی مکرم نے فرمایا کہ بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ بخاری شریف کی حدیث تھی، بخاری شریف حدیث نمبر 6066، مسلم شریف حدیث نمبر 2563۔ اللہ ایسی بدگمانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ غیبت کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں، حضرت صفیہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ تو چھوٹی ہیں، ان کا قد کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اس گناہ کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ اس پورے سمندر کو بگاڑ دے گا، یعنی اس کے مزے کو، اس کے رنگت کو، اس کی چیز کو ختم کر دے گا، مطلب پورے سمندر کو برا کر دے گا۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا سا جس کو ہم بہت چھوٹا سا سمجھتے ہیں، کہ کسی کو ناٹا کہہ دیے، کسی کو کالا کہہ دیے، کسی کو لنگڑا کہہ دیے، کسی کو اس طریقے سے کہہ دیے، تو یہ ایسا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا کہ اگر اس گناہ کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کو خراب کر دے، اور آپ نے نقل اتارنے کو بھی ناپسند کیا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4875، ترمذی شریف حدیث نمبر 2502۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج والی رات، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو معراج والی رات میں دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں، جن سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں
کہ تانبے کی کوئی چیز ہو ناخن کی طرح اور اس کو ہم چہرے کو اس سے نوچیں، تو وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو لوگوں کی گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے، اور غیبت کرنا یعنی ان کی عزتوں سے کھیلنا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور عزتوں سے کھیلتے تھے، یعنی جب کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ فرشتوں کی نظر میں اللہ رب العزت کے ہاں وہ گوشت کھانے جیسا ہوتا ہے اور وہ عزتوں سے کھیلنے والا ہوتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4878۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک صحابی کا قصہ کہ ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ نبی مکرم نے اپنا چہرہ گھما لیا، وہ چہرہ پلٹا کر کے واپس نبی مکرم کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اپنا چہرہ پلٹا لیا، وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ پھر انہوں نے چہرہ پلٹا لیا، پھر تیسری اور چوتھی اور پانچویں بار آ کر کے کھڑے ہوئے۔ کیا وجہ تھی بار بار آنے کی؟ کہ یہ جرم کے ساتھ یہ دنیا کے اندر میں رسوا ہو جاؤں، لیکن اس جرم کے ساتھ میں اپنے خالق کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ میں اس جرم کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے حضور میں کیسے حاضر ہوں گا؟ یعنی اس گناہ کو معاف کروانا چاہتے ہیں اسی دنیا کے اندر، اس دنیا میں رسوا ہو جاؤں، اس دنیا میں بے عزت ہو جاؤں، اس دنیا میں میری عزت کھل جائے، لیکن کل حشر کے میدان میں بچ جاؤں، میں اللہ کو منہ دکھانے لائق ہو جاؤں، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے لائق ہو جاؤں۔ اس نیت سے بار بار نبی مکرم کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پوچھتے ہیں کہ کیا تو نے زنا کیا ہے؟ پھر آپ نے زنا کیا ہوتا ہے یہ بتایا، اس نے کہا کہ ہاں مجھ سے ایسے ہی ہوا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کیا بھلا جانتے بھی ہو کہ زنا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اس حرام کام کو کر بیٹھا ہوں جیسا کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حلال کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنے اس بات سے کیا چاہتا ہے؟ تو اپنی اس بات سے کیا چاہتا ہے؟ کیوں بتایا آ کر کے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ اللہ اکبر، آپ مجھے پاک کر دیں، یعنی یہ ناپاکی لے کر کے وہ اس دنیا سے رب کے بارگاہ میں نہیں جانا چاہتے، اسی دنیا کے اندر وہ پاک ہونا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں بے عزتی ہو جائے، اس دنیا میں رسوائی ہو جائے، اس دنیا میں جان ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن رب کے پاس میں پاک ہو کر کے حاضر ہونا چاہتا ہوں، اس ناپاکی کے ساتھ حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ تب آپ نے حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا، مطلب اسے گلے تک گاڑ کر کے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت نے مار مار کر کے انہیں رجم کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے دو آدمیوں کو سنا کہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اسے دیکھو کہ اللہ نے اس پر پردہ ڈالا تھا مگر اس کی نفس نے اسے نہیں چھوڑا، مطلب اللہ نے تو اسے ڈھانک لیا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا اس نے زنا کیا، لیکن اس کی نفس نے اس کو نہیں چھوڑا، اس کی نفس نے اس کو باہر لایا اس گناہ کو، حتیٰ کہ پتھروں سے مارا گیا جیسے کہ کتا مارا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر آپ کچھ دیر چلتے رہے، حتیٰ کہ آپ ایک مردہ گدھے کے پاس سے گزرے جس کی ٹانگیں اوپر اٹھ گئی تھی، یعنی جب کوئی جانور مر جاتا ہے تو وہ پھولتا ہے، اور پھولنے کی وجہ سے اس کے پیر وغیرہ جو ہے وہ سیدھے ہو جاتے ہیں، اور وہ جب سیدھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بدبو آنا شروع ہوتی ہے، پیٹ کے پاس سے وہ پھٹنا شروع ہوتا ہے اور بدبو آنا شروع ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن میں وہ گدھا آ چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں اور فلاں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یہی ہیں اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اترو، اس مردے گدھے کے گوشت کو کھاؤ، اترو اور اس مردہ گدھے کے گوشت کو کھاؤ۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ہم اسے کیسے کھائیں، اسے کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی جو تم نے اپنے بھائی کی عزت پامال کی ہے، اس کی عزت سے جو تم نے کھیلے ہو کہ تمہیں کتے کی طرح مار کر کے ان کو ختم کر دیا گیا، یہ بات وہ سنتے تو انہیں تکلیف ہوتی، برا لگتا، یہی غیبت ہے۔ تو ابھی تم نے اپنے بھائی کی عزت جو پامال کی ہے اس کے کھانے سے بدترین ہے۔ اللہ اکبر، مطلب یہ گدھا سڑا ہوا گدھے کو تم کھاؤ، اس سے زیادہ بری بات تم نے کہہ دی، جو اس کی برائی تم نے اس کی پیٹھ پیچھے کی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
بلا شبہ وہ اب جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہا ہے. سبحان اللہ. مطلب انہوں نے تو اپنے گناہ کو دھلوا لیا، یہیں اس دنیا میں اس گناہ کا سزا بھگت لیے اور اب وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، اور تم نے ان کی غیبت کی، ان کی برائی کی، اور اتنا بڑا جرم تم نے اس کے لیے. اب آپ سوچیں کہ جب بھی ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس واقعے کو یاد رکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس گدھے کو کھاؤ. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4428. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک بدبودار لاش کے بدبو بلند ہوئی، یعنی بدبو والی لاش تھی، سڑ گئی، اور اس کی جب بدبو جو ہے وہ بلند ہوئی، اس کی خوشبو جب پھیلنے لگی، اس کی بدبو پھیلنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ یہ ان کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں. 24796 مسند احمد کی حدیث تھی. اس آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں. آیت نمبر 12. اے ایمان والو، مطالبہ ہم سے ہے انشاءاللہ بہت سی بدگمانیوں سے بچو. یعنی اب ہمارا کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی گمان آتا ہے تو اس کی ہم دلیل ڈھونڈیں. اگر دلیل نہیں ہے تو وہ بدگمانی ہے، گمان ہے، اور وہ گمان برا ہو سکتا ہے، تو اس گمان کو ہم وہیں پہ شیطانی وسوسہ سمجھ کر کے اس کو ختم کریں. یہ ہمارے خالق کا ہمارے لیے حکم ہے. اے ایمان والو، بہت سی بدگمانی سے بچو. بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. کیونکہ جب بدگمانی کرتے ہیں، اگر ہم کسی کی جاسوسی کر رہے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اس کے بارے میں گمان برا کر رہے ہیں. جاسوسی نہ کرو. اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، اور پھر اس کے بعد غیبت ہوتی ہے. تو اس سے بھی نبی اللہ رب العزت نے بچایا. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو بھلا ظاہر سی بات ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. اچھا، یہ گوشت کھانا کہاں سے نکلا؟ یہ بدگمانی سے شروع ہوا. بدگمانی سے جاسوسی، اور جاسوسی سے عیب ٹٹولنا، اور پھر اس کے بعد غیبت. اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ یہ جس کے تعلق سے ہم نے ابھی حدیث پڑھا. اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو یعنی اس چیزوں سے بچنا، بدگمانی کو نہ آنے دینا، جاسوسی نہ کرنا، عیب نہ ٹٹولنا، یا غیبت نہ کرنا، یہ ساری چیزیں سے بچنا، یہ اصل میں تقوی ہے. اور اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا تقوی رکھو. بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم. یعنی ابھی تک جو کچھ ہو چکا ہے اس کے لیے توبہ کر لو. تو توبہ کر کے یعنی اس جرم سے ہمیشہ کے لیے رک جاؤ. دل سے برا جانے، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اور پھر نیک کام کرنا شروع کر دیں. یہ توبہ کی شرائط ہے. تو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا رحم ہمارے اوپر رہے، ہمارے اوپر بنا رہے، تو ہمیں اس چیز کو کرنا ہوگا. آیت نمبر 13. یا ایھا الناس. اچھا، یہاں پہ عام لوگوں کو خطاب ہے، ساری انسانیت کو خطاب ہے. اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے. تو ایک ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ ایک ہیں. اب کوئی اونچ نیچ والی بات ختم ہو گئی، کیونکہ ہمارا ماں باپ آخر میں جا کر کے ایک ہی ہیں. اور ہم نے تمہارے لیے خاندان اور قبیلے بنائے. تو یہ خاندان اور قبیلے، یہ سرنیم، یہ اونچی برادری نیچی برادری، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ اونچی نیچی نہیں، اصل میں برادری بنائی ہے، الگ الگ برادری. تو برادری بنانے کا یا خاندان اور یہ سرنیم بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. جیسے نام سے ہم لوگ پہچانے جاتے ہیں، اس طریقے سے خاندان اور قبیلے سے پہچانے جاؤ. بس اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اس کی بنیاد پر تم عزت والے نہیں ہوتے ہو، یا مال اور دولت کی بنیاد پر تم عزت والے نہیں ہوتے ہو، یا خوبصورتی کی بنیاد پر، یا علم اور ڈگری کی بنیاد پہ تم ایک دوسرے سے بڑے نہیں ہوتے ہو. پھر کائے سے ہوتے ہو؟ بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. عند اللہ اتقاکم کہا اللہ نے. جو تم میں سے زیادہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے. یعنی ہماری اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، عزت والا، عزت کا معیار مال و دولت
جاتی برادری علم اور ڈگریاں نہیں ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ابھی تک تو یہی سمجھا، اور شیطان نے بھی یہی سمجھا تھا کہ میں زیادہ علم والا ہوں، میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں اور میں آگ سے بنا ہوں، اور یہ ساری باتیں اس کی صحیح تھی، کئی سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، یہ اس کے غرور آیا اس کے دل دماغ کے اندر، یہ تو میرے سامنے بنا ہے، اور وہ آگ سے بھی بنا تھا، یہ بات بھی اس کی صحیح تھی، یہ اس کا گمان تھا، اور یہی بدگمانی تھی، یہی برا گمان تھا کہ اس کی بنیاد پر میں بہتر ہوں، جبکہ اس گمان کو اس کو اللہ رب العزت کے قانون کے سامنے یا اللہ رب العزت کی مشیت کے سامنے رکھنا تھا کہ اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک ڈگریوں کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، اور خوبصورتی کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، یا جاتی برادری کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک بڑا جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت علم والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، تو اللہ رب العزت بہتر علم والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کے تعلق سے، تقوی کے تعلق سے ایک حدیث دیکھیں، اس میں ویسے بات پوری کلیئر ہے حدیث کے اندر، قرآن کی آیت کے اندر، کہ تمہارے بیچ میں جو متقی ہے وہ زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی تقوی والا ہے۔ اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4689، مسلم شریف حدیث نمبر 2378۔ اسی تعلق سے ایک اور حدیث جو مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی صحابی نے خبر دی جس نے ایام تشریق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، خبردار ہو جاؤ، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت ہے، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر۔ اگر کسی کو کسی پر فوقیت ہے، مطلب کوئی کسی سے اونچا ہے، تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 23550۔ آیت نمبر 14، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام قبول کیا ہے۔ یعنی کچھ دیہاتی لوگ نبی مکرم کی مجلس میں تشریف لائے اور وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایمان لے آیا، یعنی خود سے اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایمان لے آیا۔ تو انہیں ڈانٹا گیا، فوراً وحی نازل ہوئی کہ ابھی ایسا نہ کہو، یعنی ایمان جو ہے وہ اعتقاد قلب کا نام ہے، خلوص نیت کا نام ہے، اور حصول اطمینان کا نام ہے۔ ایمان اعتقاد قلب کا نام ہے، خلوص نیت کا نام ہے، اور حصول اطمینان کا نام ہے۔ ابھی ترنت ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام سے بڑا درجہ ایمان کا ہے۔ اور حدیث جبرائیل میں بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل السلام نے پہلے جو سوال کیا تھا وہ کہ اسلام کیا ہے، پھر دوسرا سوال کیا تھا ایمان کیا ہے، یعنی یہاں پر بھی اسلام کے مراتب بتائے گئے، اسٹیپ بتائے گئے۔ تو پہلے مسلمان جو ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے، جب وہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہو کر کے وہ جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو 5 ارکان ہے اس پہ وہ مضبوطی سے جمع ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کر کے اس کے اندر علم بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے اندر پھر ایمان راسخ ہوتے جاتا ہے، ایمان اس کے اندر داخل ہوتے جاتا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے، پھر اس کے اندر اطمینان اور سکون آتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ خوف کی ضد ہے، اس کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اعتقاد اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور اسلام کے اوپر یقین پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر کے پھر اس کا ایمان یعنی یقین مضبوط کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو لوگ بدو آئے تھے، انہوں نے ترنت اسلام قبول کیا تھا اور ایسی بات کی تھی کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام قبول کیا ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کی جزا میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا،
تو عمل کی جزا کب ملے گی؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو، ابھی تمہارا اطاعت کرنا۔ بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 15، بس سچے مومن تو وہ ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، مومن کسے کہتے ہیں۔ ابھی تو تمہاری کوئی آزمائش ہوئی نہیں، اور آزمائش کے بعد جب تم نکھر کر کے سامنے آؤ گے تب پتہ چلے گا کہ تم ایمان والے ہو یا نہیں ہو۔ تو بہرحال ایمان والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے بس سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ اللہ پر اور اللہ کے نبی پر ایمان لاتے اور شک نہیں، کہ خالق ہمارا جو ہے وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں کوئی شک نہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کے ذریعے سے جو بات ہم تک پہنچ رہی ہے وہ خالق کائنات کی بات ہے، اس کے اوپر کوئی ان کو شک نہیں ہوتا۔ اور جب شک ختم ہو جاتا ہے، دل دماغ سے جب شک نکل جاتا ہے، یقین کی کیفیت آ جاتی ہے، تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب یقین آ جاتا ہے آخرت پر، جب یقین آ جاتا ہے نبی کی بات پر، جب یقین آ جاتا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، تو پھر قربانیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو پھر انہوں نے مال بھی جھونک دیا اور اپنی عزت، آبرو، جان سب کچھ لگا دیا۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، یہ ہے مومن کہ ابھی آزمائش آئی اور آزمائش میں یہ نکھر کر کے سامنے آ گئے۔ آیت نمبر 16، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ مطلب تم اپنے بارے میں خود اللہ کو بتا، اللہ تو خود جانتا ہے کہ تمہاری ابھی ایمان کی پوزیشن ہے یا تم صرف اسلام کے اندر ہو یا احسان تک پہنچ چکے ہو۔ اس لیے کہنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ مومن ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو اس لیے ہمیں یہ کہنا چاہیے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم انشاءاللہ مومن ہیں۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے ہمارے دلوں کی کیفیت کو، ہمارے اعمال کو، ہماری سوچ کو، ہمارے تقوی کو، سب کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 17، وہ دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام میں آ جاتے ہیں یا صحیح عقیدے میں آ جاتے ہیں، صحیح منہج میں آ جاتے ہیں، تو پرانے لوگوں کے اوپر وہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم آ کر کے تمہاری تعداد کو، تمہاری طاقت کو اور تمہاری تعداد کو اور تمہاری زکوٰۃ کو ہم نے بڑھایا ہے، تو وہ آ کر کے ایسا روب جھاڑتے ہیں۔ تو ایسا روب جھاڑنے والوں کی برائی یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر یہ برائی ہے، اس کو یہ نکال دیں، یہ سوچ ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، سچے دین میں آ کر کے، صحیح مذہب میں آ کر کے، صحیح اپنے منہج کو کر کے انہوں نے احسان نہیں کیا۔ تو وہ دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے۔ کہہ دیجئے تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ احسان تم کائے کا جتا رہے ہو؟ یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ تمہیں اس نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی ہدایت دے دی، تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی۔ آخر آیت نمبر 18، بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ آسمان اور زمین کی سارے غیب کو اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ آج کی کلاس کا خلاصہ، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 12، مقصد زندگی۔ آیت نمبر 12 میں مقصد زندگی ہمیں پتہ چلی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی کے ساتھ زندگی جینا ہے، کیونکہ تقوی ہی ہمیں یہ ساری برائیوں سے روک سکتا ہے۔ جو برائیوں کے اندر، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور آپسی رنجشیں آتی ہیں اور اتحاد اور اتفاق ختم ہوتا ہے، جماعتوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، محلے اور سوسائٹی کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر، یہ ساری چیزیں تقوی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری برائیاں آتی ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ اس تعلق سے نمبر 1 آیت نمبر 12 میں ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہم پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قومیں اور برادریاں پہچان کے لیے بنائی ہے، مطلب اس کا مقصد اپنے لیے بڑکپن حاصل کرنا یا بڑا سمجھنا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف پہچان کے لیے اللہ رب العزت نے برادریوں میں اور ہمیں تقسیم کیا ہے، آیت نمبر 13 کی روشنی میں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا
وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 13 میں ہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو متقی ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اچھا، اب یہ بھی چیز ہے کہ تقوی ہم پتہ نہیں کر سکتے کہ بازو والا زیادہ تقوی والا ہے یا ہم زیادہ تقوی والے، کیونکہ تقوی کا تعلق تو دل سے، اس کے ایمان سے۔ تو یہ چیز انسان کے تکبر کو ختم کرتی ہے، انسان کے اپنے آپ کو بڑا بننے کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 13 میں تھا۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے، مطلب ہماری کوئی بھی چیز اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے ساری چیز کی خبر ہے، آیت نمبر 13 کی روشنی میں۔ 5، اللہ تعالیٰ اعمال کو اجر میں کمی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اعمال کے اجر میں کمی نہیں کرتا، اگر وہ سنت کے مطابق ہو، اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم سے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے اجر کو ختم نہیں کرتا، آیت نمبر 14 کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، آیت نمبر 18 کی روشنی میں۔ 7واں، اللہ تعالیٰ ایمان کی ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ایمان دیتا ہے، ایمان کی ہدایت دیتا ہے، آیت نمبر 17 کی روشنی میں۔ 8واں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، آیت نمبر 16 کی روشنی میں۔ 9واں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں، اللہ رب العزت جیسے ابھی ہم جو بھی کر رہے ہیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ ایسا علیم اور خبیر رب ہے ہمارا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے ہمیں بچایا ہے یا ڈرایا ہے، اس کی برائی ہمیں بتائی ہے، آیت نمبر 11 کی روشنی میں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانا دینے کی کراہیت ہمیں دلائی ہے، تانا دینے کی کراہیت ہمیں دلائی ہے، آیت نمبر 11 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گمان کرنے سے بچنا سکھایا، بہت گمان کرنے سے بچنا سکھایا، جیسے 2 صحابی کو روک کر کے کہا کہ شیطان جو ہے وہ خون کی طرح جسم کے اندر دوڑتا ہے، یعنی وہ کہیں تمہارے دل میں بدگمانی نہ پیدا کر دے، تو آپ نے ایسا بچنا سکھایا گمان سے۔ 5، آیت نمبر 12 میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس کرنے سے بتایا، یعنی جاسوسی کرنے سے، کسی کے عیب ڈھونڈنے، عیب کی برائی نکالنے، کسی انسان کو رسوا کرنے کے لیے اس کے عیب ڈھونڈنے سے اس کی کراہیت دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے سے بچایا، آیت نمبر 12 میں تھا یہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا سکھایا، کیونکہ یہ سارے کام جو ہیں یہ وہی کرتا ہے جس کے اندر تقوی نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت سے ڈر کر رہنا سکھایا، آیت نمبر 12 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی سکھائی، آیت نمبر 14 کی روشنی میں۔ 9واں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرنے کی ترغیب دلائی، کہ اپنا مال اور اپنی جان، ہر چیز اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہمیں قربان کرنا ہے، اس کی ترغیب دلائی، آیت نمبر 15 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، اس کو ضرور سماعت کریں، غور سے سماعت کریں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آئے گی تو ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ اگر ہم سکسیس ہونا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر اور ہمیشہ کی زندگی کے اندر، تو یہ صفات ہمارے اندر آنا ضروری ہے، جو آج کی کلاس میں چند آیتوں کے اندر ہمیں پتہ چلی۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، آیت نمبر 11، کسی کو تانا نہ دے، آیت نمبر 11۔ برے القاب سے نہ پکارے، کسی کو موٹو، کسی کو کالو، یا کسی بھی اسی طریقے سے برے القاب جو اس کو برا لگے، ایسے القاب سے نہ پکارے، اس کے نام سے اس کو پکارے، اور انسان کی زبردستی 2 3 نام رکھنے سے بھی ہم گریز کریں، آیت نمبر 11 کی روشنی میں۔ بہت گمان کرنے سے بچیں، گمان آتا ہے لیکن اس کو وہیں ختم کریں، بہت گمان کرنے سے بچیں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ آیت نمبر 12 کی روشنی میں۔ 5واں، تجسس نہ کریں، آیت نمبر 12 کی روشنی میں۔ 6واں، غیبت نہ کریں، کیونکہ پہلے پھر وہ برائیاں ڈھونڈنا، پھر اس کے بعد غیبت کرنا، تو غیبت نہ کریں، آیت نمبر 12 کی روشنی میں۔ اللہ سے ڈر کر رہیں، آیت نمبر 12 کی روشنی میں۔ 8واں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ کامیاب لوگوں کا رویہ، آیت نمبر 14۔ 9واں، ایمان لانا، آیت نمبر 15۔ 10واں، اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرنا، آیت نمبر 15۔ ناکام لوگوں کے رویے، اللہ اس رویے سے، ان برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پہلا، توبہ نہ کرنا، مطلب یہ ساری برائیاں ہیں یا ان میں سے کوئی برائی ہے، یا غیر شعوری طور سے ان میں سے کوئی برائی ہو جاتی ہے اور یہ جان کر کے بھی ہم توبہ نہ کریں، یہ ناکام لوگوں کے رویے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اور ان برائیوں کو یاد کر کے کہ ہاں میری زبان سے غیبت ہو جاتی ہے، میرے ذہن کے اندر کسی کے لیے بدگمانی آ جاتی ہے، بار بار بدگمانی آتی ہے، پھر صفائی ہوتی ہے، پھر بدگمانی آتی ہے، پھر اس کی میں عیب ڈھونڈتا ہوں، اور پھر عیب ڈھونڈنے کے بعد اس کی میں برائی کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد
آگے اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر, جان بوجھ کر کے یا انجانے میں. تو یہ ساری چیز کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور توبہ کرنے, اور توبہ نہیں کیے یہ ناکام لوگوں کے رویے. دوسرا ظلم کرنا, یہ دونوں چیز آیت نمبر 11 کے اندر آئی. تیسرا اپنے اسلام کا احسان کرنا, یعنی اپنے اسلام لانے کا احسان جتانا, یا اپنے صحیح عقیدے میں آ جانے کا, یا کسی گروپ کے اندر ہم جا کے شامل ہوئے, اچھا گروپ ہے تو وہاں پہ جا کر کے احسان جتا رہے, یہ ناکام لوگوں کے رویے. آیت نمبر 17. منزل کہاں ہے ہماری, یا ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج کی کلاس میں کیا ہمارے دل دماغ کے اندر یہ بات آئی, ہم نے اللہ کے کلام کو سنا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا ہے, تو کیا ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے. نمبر 1, کیا میں نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب کچھ ہو جائے, اب مذاق نہیں اڑانا ہے. کیا میں نے تانا دینے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے. کیا میں نے برے القاب دینے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے, یعنی برے نام سے پکارنے کا. کیا میں نے بہت گمان سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے. کیا میں نے تجسس یعنی ٹوہ میں لگنا, کسی کی جاسوسی کرنا, کسی کی برائی کو ڈھونڈنا, تو کیا میں نے تجسس کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے. کیا میں نے غیبت کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب غیبت نہیں کرنا, کیونکہ غیبت جب کر رہے تو یہ سوچیں کہ اپنے بھائی کا, اور وہ بھی مرے ہوئے, اور اس کا گوشت کھا رہے ہیں, یا وہ گدھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرا ہوا ہے اور وہ سڑ رہا ہے, اور اس کا گوشت کھانے کی جیسا یا اس سے بھی بدترین گناہ ہے. تو کیا میں نے غیبت کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے. کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے کا ارادہ کر لیا ہے, یعنی تقوی کی زندگی گزارنے کا کیا میں نے ارادہ کر لیا ہے. کیا میں نے اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے خالق مالک, جو کچھ بھی نصیحتیں پڑھی گئیں, اے اللہ تیرے جو احکامات پڑھے گئے, اے اللہ وہ سارے احکامات ہمارے لیے تو نے نازل فرمایا ہے, اے اللہ اس پہ ہمیں ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, تقوی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.